السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ بخاری میں 1761 نمبر اور صحیح مسلم میں 1946 نمبر حدیث ہے۔ قال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، جو بھی وہ نماز یا روزہ، نماز، زکوٰۃ اور جتنی عبادات ہیں وہ عمل اس کے لیے ہے اور اس کا جو ثواب ہے معلوم ہے۔ الا الصیام، مگر روزہ، فإنہ لی، پس وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اگرچہ سارے اعمال، حقیقت یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، قربانی اور جتنے قرآن کی تلاوت ہے، جتنے معاملات ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، صدقہ، زکوٰۃ اور اچھے اقوال، اللہ کی تسبیح، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو روزے کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کیوں خاص کیا ہے؟ اس توجیہ کے اندر علماء کا جو ہے، اس کی تفسیر میں اقوال ہیں علماء کے کہ الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اہل علم کے 10 توجیہیں، اہل علم کے 10 اقوال ذکر کیے ہیں اس حدیث کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں خاص کیا ہے روزے کو اپنے لیے۔ ان میں اہم جو ہے وہ یہ ہے، پہلی بات یہ کہ صوم جو ہے، روزہ جو ہے، اس میں ریا نہیں ہوتی، جیسے دوسرے اعمال میں دکھلاوا جو ہے، ریاکاری آ سکتی ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں جب اعمال جو ہیں اس میں ریا آ جاتی ہے، اور صوم جو ہے اس پر، روزے پر جو ہے مطلع صرف اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس کی طرف، اپنی طرف اس کی جو ہے اضافت کی ہے، اور کہا یدع شہوتہ من اجلی، اپنی شہوت کو، اپنا کھانا پینا اور شہوت کو میرے لیے اس نے چھوڑا۔ اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ ساری عبادات جو ہیں وہ ظاہری طور پر جو بندہ وہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ریا کا ڈر نہ ہو، تھوڑی بہت ریا اس میں آ جاتی ہے، لیکن روزہ اس کے برخلاف ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، کیونکہ بندہ تنہائی کے عالم میں کھا پی سکتا ہے، یہ تو اللہ کو علم ہے اور یہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا انا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی مقدار ثواب کی کتنی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ اس کی جو حسنات اور نیکیوں کی جو کمیت ہے، تعداد ہے، وہ کتنی ہے، 1 گناہ ہے، 2 ہے، 700 ہے، 800 گناہ ہے، کتنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہیں، بہت سے اعمال ہیں دنیا کے جن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مثلا قرآن کا 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکی ہیں، اور 1 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سے 1 گناہ سے 700 گناہ تک اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے فإن، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے بغیر تقدیر کے، بغیر گنتی کے، بغیر شمار کے۔ اور اس کی شاہد یہ حدیث ہے جو 1151 نمبر صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها، ہر ابن آدم کا عمل جو نیکی کا ہے وہ ایک عمل جو ہے الحسنۃ 10 امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم الا الصوم، مگر روزہ نہیں، فإنہ لی، وہ میرے لیے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی بہت زیادہ اس کا بدلہ دوں گا، بہت زیادہ اس کا ثواب دوں گا، بغیر تعین کیے ہوئے کہ کتنی مقدار میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے شک صبر والوں کو اجر دیں گے بغیر حساب کے۔ تیسری بات جو ہے سمجھ جو آتی، اس کا معنی الصوم لی، کہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عبادات ہیں اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اس لیے اسے مقدم کیا گیا۔ اور ابن عبد البر کہتے ہیں، حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کفا بقولی الصوم لی فضلا،
کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے تمام عبادات پر روزے کی۔ اور سنن نسائی میں 2220 نمبر میں حدیث جو ہے ابو امامہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے فرمایا اے ابو امامہ تجھ پہ روزہ لازم ہے، روزے کو پکڑ لو، کیونکہ روزے کی مثال کوئی نہیں، روزے کی مثل روزے کی جیسا عمل کوئی نہیں۔ شیخ البانی نے اسے صحیح نسائی میں صحیح کہا ہے۔ چوتھا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اضافہ تشریف اور تعظیم کا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ویسے تو ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ الحرام کو، مکہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے تعظیم کے طور پر۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ روزہ جو ہے تعظیماً کہا جاتا ہے، الصوم لی، روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اور ابن منیر کہتے ہیں تخصیص جو ہے فی موضع التعمیم، تعمیم کے مقام پر تخصیص جو کرنا کسی چیز کو، تو اس سے یہی سمجھ آتی کہ اس سے مراد تعظیم اور تشریف ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے بڑی عظیم اور جلالت والی حدیث جو ہے اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ روزے کا جو اجر ہے اور روزہ جو عبادت ہے یہ بہت ہی جلیل القدر عبادت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں روزے کو خاص کیا اپنے لیے، اور اسے یہ شرف بخشا اس کی عظمت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت اس عبادت کے ساتھ۔ دوسری بات کہ اس میں اللہ کے لیے اخلاص ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بندے اور رب کے درمیان جو راز ہے اس پر اللہ ہی مطلع ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کی حالت میں کھانا پینا منع کیا ہے، اور وہ اس سے بچتا ہے، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے عقاب کے خوف سے اور اس کے ثواب کی نیت سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے اس کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اور اس اخلاص کی قدر کرتے ہوئے روزے کو اپنے لیے خاص کر لیا تمام اعمال میں، اس لیے فرمایا ادا شہوتہ و طعامہ من اجلی، بندہ جو ہے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ اور قیامت کے روز یہ فضل ظاہر ہوگا، جیسے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب لیں گے، اور تمام مظالم جو ہیں وہ اس کے جب ادا کیے جائیں گے اس کے اعمال سے، حتیٰ اذا لم یبقى الا الصوم، مگر جب صرف روزہ رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ باقی جو مظالم ہیں اور جو گناہ ہیں وہ خود جو ہیں اس روزے کی برکت سے جو ہیں وہ اسے اٹھا لیے جائیں گے اس سے، اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوسرا جو توجیہ امام پیش کی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، ان اللہ قال فی الصوم انا اجزی بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اضافت کی ہے اپنی نفس کی طرف روزے کی، کہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عام جو نیکی ہے وہ 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے 700 گنا تک، لیکن روزہ جو ہے اپنی نفس کی طرف، اپنی ذات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اضافت کی ہے، تو اس میں کوئی عدد کا اعتبار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نوازنے والے ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو بہت زیادہ ثواب دیں گے بغیر حساب کے۔ اور روزہ جو ہے وہ صبر ہے اللہ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے صبر، اور اللہ تعالیٰ کی اقدار اور اللہ کے فیصلوں پر جو تکلیف دہ ہیں ان میں بھی صبر کرنا، جیسے بھوک اور پیاس اس میں بھی صبر کرنا، اور جسم کی کمزوری اور انسانی نفس کی کمزوری، تو ساری صبر کی ساری قسمیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں روزے میں۔ اور روزے دار جو ہے وہ صابرین میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے بغیر حساب کے۔ سورہ زمر آیت نمبر 10۔ تو اندازہ کریں کہ یہ ہے معنی انا الصوم لی و انا اجزی بھی۔ تو روزہ جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ عام عمل نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور روزے کا تو مقدار کا پتہ ہی نہیں کتنا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور اللہ ہی قیامت کے دن بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح روزے رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ روزے مقبول بھی ہوں، اور یہ اجر بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور اجر روزے کا اجر جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت ہمارے لیے آسان فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔